انتہائی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر سب مل کر بلند آواز سے درود بھیجیں تو اس میں کس کی رونق بڑھ جائے گی اور آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا. جو باہر موجود ہیں وہ بھی اندر آ جائیں گے. برائے خوشنودی حضرت امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات اس ادارے کے بانی مرحوم مولانا صادقی صاحب اور دیگر احباب جو اس ادارے کی خدمت کرتے رہے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. گزشتہ سال تک جو مومنین و مومنات تشریف لاتے رہے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد. تمام احباب جو اس شہر مجالس کے انعقاد کے لیے دامے درمے سخنے خدمات انجام دے رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں سیکورٹی سے لے کر اس بارگاہ میں فرشتہ تک انشاءاللہ جو بھی احباب ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق و عواقب الامر نحمدہ علی عظیم احسانہ والنیر برہان نوامین فضلہ و امتنانہ. لم یلد سبحانہ فیکونا فی العز مشارکا ولم یولد فیکونا فی العز مورثا حالکا. لم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتاورہ زیادۃ ولا نقصان. جلت عظمت والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. درود بھی دیجئے بابا سے بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی قدر، صاحبان علم و فہم، انتہائی واجب الاحترام بزرگان ملت، نوجوان دوستوں عزیزوں، میں آپ حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ ایک طالب علم کی اپنی موجودگی کے ذریعے سے حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی عرض کیا جا رہا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ آپ کی موجودگی ہے مجھے حوصلہ دیتی ہے، جس کی بنا پر آج گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ہم عشرہ اعضا کی 8ویں گفتگو کو ایک ساتھ جمع ہو کر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ نساء کی 59ویں آیہ کریمہ کی روشنی میں گفتگو کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ اطاعت معصومین ہمارا موضوع کہ جہاں ہم نے کل عرض کیا کہ ہماری جانیں قربان ہوں کائنات کی اس معصومہ پر کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے معصومین کو پال دیا۔ خدا کی قسم ملت کی خواتین کے لیے شہزادی سیدہ معصومہ کونین سلام اللہ کی سیرت طیبہ ایک بہترین مثال ہے کہ جہاں شہزادی نے ان معصوموں کی تربیت اس طریقے سے کی ہے کہ کائنات کی تمام یونیورسٹیز، تمام اسکول اور تمام کالجز مل کر بھی آج تک نہ ایک حسن پیدا کر سکے نہ ایک حسین پیدا کر سکے۔ یہ میری شہزادی کا احسان ہے اور یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ عزیزان محترم، اطاعت معصومین پر گفتگو ہے، لیکن اگر ہم علم معصومین کو ذہن میں نہ رکھیں تو یقیناً ان کی اطاعت اور معرفت و محبت کو سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ لیکن درود بھیج دیجئے بابا سے اور علماء نے فرمایا کہ علم کی 3 قسمیں ہیں۔ علم کی 3 قسمیں ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ اس میں پہلی قسم ہے علم حضوری۔ علم حضوری یا علم ازلی و ابدی، یہ وہ علم ہے کہ جس کا علم فقط خدا کو ہے اور خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ کہ جہاں خدا نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو جواب ملا کہ مالک تو ایسے ہی کو بھیجے گا جو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں، آواز قدرت آئی، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ ہے علم حضوری، علم ازلی و ابدی، کہ جس کا علم فقط خدا کو۔ گفتگو اطاعت معصومین پر ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ معصومین علم کی کس منزل پر فائز ہیں یہ جاننا ضروری ہے،
تاکہ اطاعت کو سمجھنے میں آسان ہو۔ دوسری چیز علم وہابی یا علم لدنی، انبیاء کا علم یا ان مصطفیٰ بندوں کا علم جنہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا۔ یہ علم لکھنے میں نہیں آتا، اس علم کا کمال یہ ہے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو ان کے علم کے ساتھ ممتاز کیا۔ اس علم کا کمال یہ ہے کہ ختم المرسلین کے ہاتھوں پر کوئی آنے والا خانہ کعبہ میں آئے اور بڑھ کر رسول استقبال کریں اور وہ رسول کے چہرے کو دیکھے، بھئی جیسے ہی رسول کے چہرے کو دیکھا علم آ گیا، ایمان آ گیا، علم لدنی نے گواہی دی، توحید کی بھی گواہی، رسالت کی بھی گواہی۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ نعرہ حیدری۔ تو بچہ کے حوالے میں گواہی دے، انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیا، سورہ مبارک مریم حضرت عیسیٰ نے کے حوالے میں گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ تو یہ علم دنیا کی کسی دستگاہ سے حضرت عیسیٰ نے حاصل نہیں کیا، بلکہ خداوند تعالیٰ کی جانب سے حضرت عیسیٰ کو عطا کیا گیا۔ یہ ہے علم لدنی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے معصومین کو عطا کیا گیا۔ اور تیسرے علم کی تعریف ہے علم حصولی۔ علم حصولی جو میں اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں، علم حصولی دنیا کی درسگاہوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اور دنیا کا علم مشاہدات پر مبنی ہے، تجزیے اور تصدیق پر مبنی ہے، آبزرویشن پر مبنی ہے، اینالائسس پر مبنی ہے۔ عزیزو، ہمارا علم جتنا بھی کامل صحیح، اس میں نقص ہے، اس میں نقص ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تم کو جو علم عطا کیا ہے وہ بہت کم ہے۔ نعرہ حیدری۔ خادم امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ہم نے تم کو جو علم عطا کیا ہے وہ بہت کم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تم کو جو علم عطا کیا ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اس لیے علم وہابی کی ضرورت ہے۔ علم وہابی یا علم لدنی، انبیاء کا علم یا ان مصطفیٰ بندوں کا علم، انہیں معصوم کہتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ علم عطا کیا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم جو علم و عمل و حلم کا پیکر ہے، ایسا دستور و منشور عطا کیا کہ جس میں حقوق انسانی کا پیغام دیا گیا۔ بلال حبشی کو حکم دیا کہ تم آزاد ہو۔ امت کے سرداروں سے کہا، اب دیکھیے گفتگو در سطح عمومی سے بلند ہو رہی ہے، توجہات کی ضرورت ہے۔ بلال حبشی سے کہا کہ تم آزاد ہو۔ امت کے سرداروں سے کہا کہ جب یہ حبشی پکارے تو نہ سمجھنا کہ یہ کالا ہے،
بلکہ اس کی آواز پر لبیک کہنا بھی عبادت الہی میں شامل ہے. درود بھیج دیجئے بابا. تو دنیا کے سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، دنیا کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، فقط دامن مصطفیٰ اور مرتضیٰ سے وابستگی چاہیے. جنہیں علم لدنی ملا، احکام شریعت عطا ہوئے، مکے کی زندگی 13 سال تبلیغ کی اور اس کے بعد 10 سال مدنی زندگی جس کو کہ تاریخ بشریت بھلا نہیں سکتی. اور پھر آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا، آخر میں ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین کو تمام کر دیا. اللہ کی نعمتیں تمام ہوئی. عزیزو، اللہ کی نعمتیں تو اس دن ہی تمام ہو گئی تھی کہ جس دن اللہ کے نبی نے احکام شریعت کو ملت تک پہنچا کر یہ بتایا تھا کہ میرے بعد میرے وارث کو دیکھو، میرا وارث جاہل نہیں ہوگا، علم میں باب مدینہ علم ہوگا. درود بھیج دیجئے بابا سے. اس طریقے سے معصوم نے معصوم کا تعارف کرایا ہے علم کی بنیاد پر. دیکھو، میرا وارث جاہل نہیں ہوگا، علم میں باب مدینہ علم ہوگا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں. نبی تعارف کی منزل پر ہیں، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اب دنیا نے اس میں موشگافی کی، کوئی چھت بن گیا، کوئی دیوار بن گیا. لیکن عزیزان محترم، اب کوئی کچھ بھی بنتا رہے، ہمیں اعتراض نہیں. دنیا جو چاہے کرے، لیکن یہ طے ہے کہ شہر میں جو بھی آتا ہے دروازے کے ذریعے آتا ہے. درود بھیج دیجئے بابا سے بلند. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. عجیب بات یہ ہے کہ یہاں بھی اطاعت کی منزل پر بھی بلا فصل اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ آیا، اطیعوا کا لفظ رسول کے ساتھ آیا. لیکن جب صاحب امر کی بات ہوئی تو وہاں بلا فصل، یعنی علی نبی اور علی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. ورنہ یہاں بھی اطیعوا کا لفظ آتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ استعمال ہوا. واطیعوا الرسول، رسول کے ساتھ اطیعوا کا لفظ استعمال ہوا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں بھی لفظ اطیعوا استعمال ہوتا اولو الامر کے، لیکن اطیعوا کا لفظ یہاں استعمال نہیں ہوا. اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اور علی بلا فصل ہیں. تو عزیزو، اس منزل پر جبکہ آپ میری جانب متوجہ ہیں، میں عرض کروں کہ اب آپ کو کلمہ سمجھ میں آیا. جب کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، جب اطیعوا اللہ کہا تو کہا لا الہ الا اللہ. واطیعوا الرسول تو کہا محمد رسول اللہ.
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر علی ولی اللہ۔ آپ نے دیکھا دنیا پوچھتی ہے قرآن میں تمہارا کلمہ کہاں ہے؟ سورہ مبارک النساء نے ترتیب بتا دی کہ علی اور نبی میں کوئی فصل نہیں، تو جہاں یہاں اطاعت کی منزل پر بھی فصل نہیں، بلا فصل ہیں یہ، وہیں علم کی منزل پر بھی بلا فصل، کہ جہاں نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، اور یہ طے ہے کہ شہر میں آنے کے لیے دروازے کی ہر حال میں ضرورت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی ہو علی کے بغیر کائنات مکمل نہیں ہے، علی کے بغیر حیات مکمل نہیں ہے، ہر حال میں علی علی کرنا ہے۔ علم کی منزل پر آنا ہے تو بھی علی کو بلا فصل ماننا ہے، اطاعت کی منزل پر آنا ہے تو بھی علی کو بلا فصل ماننا ہے۔ اور کسی سوال کیا نا، جب نبی نے یہ کہا نا کہنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ خوشنود یا امام زمانہ بلند تر صلوات۔ نعرہ حیدری۔ جب نبی نے کہا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو خوارج کی چند علماء آئے میرے مولا علی کی خدمت میں اور آ کے عجب سوال کہا کہ علی ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اب طالب علموں کا مجمع ہے، لہذا گفتگو علم کی بنیاد پہ، یعنی علم معصوم کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ معصوم کا علم کس بلندی پر ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کس در سے وابستہ ہیں، کس مولا کو آواز دے رہے ہیں۔ اطاعت کا حق ادا ہو جائے گا اگر علم معصوم سمجھ میں آ جائے۔ علی اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے، دیکھیے اس طریقے سے میرے مولا کا امتحان لیا گیا ہے، اس علی کا جو خود کہہ رہا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس سے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں۔ هذا صدق العلم، هذا لعاب رسول الله، هذا ما ذكرني رسول الله، لو سنيت لي مساجات فجلدت علي لا أتيت على التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل القرآن بقرآنهم۔ مجھ سے پوچھو، کیا علی خود کہہ رہے ہوں اتنے کم عقل لوگ تھے، اس کے باوجود بھی علی کا امتحان لیتے تھے؟ بھئی دعویٰ تو وہی کرتا ہے نا جو علم میں کامل ہو، جس کا علم ہی کامل نہ ہو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور جس کے لیے نبی کہہ دیں کہ یہ باب مدینہ علم، اور اس پہ شک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر رسالت پر بھی شک ہو رہا ہے۔ کہا کہ ایک شرط ہے، خود کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں۔ هذا صدق العلم، هذا لعاب رسول اللہ۔ مجھے نبی نے علم یوں بھرایا ہے جیسے جانور اپنے بچے کو بھراتا ہے۔ اگر اطمینان اور سکون کی مسنت میرے لیے بچ جاتی، یہ علی کے یہ جملے علی کی کثرت کو ظاہر کر رہے ہیں، اس بات کو بتا رہے ہیں کہ دنیا نے علی سے کتنی دشمنی کی، کہ اگر اطمینان اور سکون کی مسنت میرے لیے بچ جاتی ہے، اگر دنیا آج آپ کی دشمن بنی ہوئی ہے، علی کے چاہنے والوں کی اس بنیاد پر کہ آپ علی کے چاہنے والے ہیں، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے مولا کے ساتھ بھی ایسے ہی شروع کی ہے، 24 سال کا زمانہ مولا نے تنہائی میں گزارا۔ عزیزوں، اس طریقے سے حیات کو آگے بڑھانا ہے کہ علی
کہ ذکر کرتے ہوئے حیات بڑھے، یہ فکر نہ ہو کہ اس راہ میں کیا تکلیف اٹھانی پڑے۔ اگر اطمینان اور سکون کی مشرت میرے لیے بچ جاتی تو میں اہل توریت کو توریت سے فتویٰ دیتا ہوں، اہل انجیل کو انجیل سے فتویٰ دیتا ہوں، اہل قرآن کو قرآن سے فتویٰ دیتا ہوں، اور سب بول اٹھتے کہ علی نے سچ کہا۔ عزیزان محترم، سوال ہے اب آپ سے اس منزل پر جبکہ آپ میری جانب متوجہ ہیں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ علی نے یہ کیوں کہا کہ میں اہل توریت کو توریت سے فتویٰ دوں، اہل انجیل کو انجیل سے فتویٰ دوں، اہل قرآن کو قرآن سے فتویٰ دوں؟ بس کہتے تھے کہ میں سب کو قرآن سے فتویٰ دوں، یہ کیوں کہا؟ عزیزوں، بات یہ ہے کہ علی اپنے اس عمل کے ذریعے سے 1400 سال پہلے قیامت تک کے انسانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ کسی اور کی فقہ کسی اور پر نافذ نہیں کی جاتی۔ نعرہ حیدری، جنود امام زمانہ بلند تر سلوات۔ علی یہ بتا رہے تھے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی عبادت کی پوری آزادی ہے، یہ ہے اصل دین جو علی نے بتایا۔ تو کہا علی سوال تو ایک ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو جواب مختلف دینا ہے، علم معصوم رض بلندی پر ہے۔ کہا اچھا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یا علی ہمارا سوال یہ ہے، اب طالب علموں کے لیے پیغام ہے اس پورے جماعت میں، اور اس مجلس کا پیغام یہ ہے اب کہ میرے طالب علم دوست کو اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیں کہ علم کا حصول کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے معصومین کا دامن تھاما ہے اور علم کی شارہ پر گامزن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اطاعت نہیں کر سکتے، اطاعت سے دور ہیں۔ اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی معصومین کا چاہنے والا ہے اسے جاہل نہیں رہنا ہے، عالم بننا ہے، خواہ کسی بھی شعبے میں ہو، ہر انسان اپنے اپنے شعبے کا عالم ہے۔ کہا پوچھو، کہا کہ سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ امام زمانہ بلند تر سلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علم بہتر ہے یا مال؟ ایسے میں میرا مولا کہتا ہے، کہا علم بہتر ہے مال سے۔ طالب علم دوستو سنو، علم کی اہمیت کیا ہے؟ تم نے معصوم در سے وابستگی اختیار کی ہے، کہا علم بہتر ہے مال سے۔ کہا کہ علی ہم تمہارے جواب کو نہیں مانتے، دلیل دو، دلیل کیا ہے؟ اچھا دلیل چاہتے ہو سنو۔ کہا علم بہتر ہے مال سے اس طریقے سے کہ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون کی میراث ہے۔ دوسرے نے پوچھا کہ علم بہتر ہے یا مال؟ کہا علم بہتر ہے مال سے۔ معصوم نے پھر کہا علم بہتر ہے مال سے۔ سرمایہ داروں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے مال کو بچا کے نہ رکھیں بلکہ ان غریب طالب علموں پر صرف کریں کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں لیکن ان کے پاس مسائل نہیں ہیں، اس لیے کہ علم مال سے بہتر ہے۔ کہا کہ علم بہتر ہے مال سے۔ کہا کس طریقے سے؟ مولا نے فرمایا علم بہتر ہے مال سے اس طریقے سے کہ مال کو چرایا جا سکتا ہے، علم کو چرایا نہیں جا سکتا۔
تو اب جو دولت مند ہے، جو سرمایہ دار ہے، اگر وہ مال بچا رہا ہے جی، تو اسے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے مولا کا پیغام کیا ہے، کہ جس مال کو وہ سیو کر رہا ہے لاکرز میں، وہ چوری بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے پہلے کہ چوری ہو، ضرورت مند طالب علموں پر اس مال کو لٹا دیا جائے. کہا، تیسرے نے پوچھا علم بہتر ہے یا مال؟ مولا نے فرمایا علم بہتر ہے. دیکھیے سوال ایک ہے، یہ ہے میرے دل میں معصوم، سوال ایک ہے، جواب مختلف ہے. اس لیے کہ دنیا نے فدق کو تو لے لیا، اور اللہ نے ٹھیک ہے فدق لیتے ہو تو لے لو، لیکن سلونی کا کیا کرو گے؟ کائنات میں کوئی اور پیدا نہیں ہو سکا جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہو. درود بھیج دیجئے بابا جمعہ. بلندتر صلوات. چوتھے نے پوچھا علم بہتر ہے یا مال؟ عزیزو پیغام ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کیجئے کہ وہ علم کے حصول میں آگے بڑھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ مالی مسائل کے سبب ان کی خواہش کو پورا نہ کر سکیں اور وہ علم میں پیچھے رہ جائیں. نہیں، جو بھی معصوم کے در سے وابستہ ہے، یہ پیغام ہے اس مجلس کا کہ اسے جاہل نہیں رہنا ہے. اور جس قوم کے افراد جاہل رہ جائیں، انہیں دنیا کی ہر طاقت آسانی کے ساتھ شکست دے دیتی. لیکن جہاں ملت کے افراد علم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت کبھی بھی شکست نہیں دے سکتی. اس لیے سب سے بڑی طاقت علم ہے. علم کا حصول ضروری ہے. علم اسباب دانائے سبل ہے. علم فاتح ملک و اجل ہے. علم شعور آدمیت ہے. علم شعور عطا کرتا ہے انسان کو، صرف انسان نہیں بناتا بلکہ معراج عطا کر دیتا ہے انسان میں. کہا کہ علم بہتر ہے یا مال؟ مولا نے پھر فرمایا سوال مختلف، جواب ایک، کیا علم بہتر ہے مال سے؟ کہا کس طرح؟ تعلیم، ہم تمہارے جواب کو نہیں مانتے، دلیل دو، دلیل کیا ہے؟ کہا کہ دلیل چاہتے ہو تو سنو، علم بہتر ہے مال سے اس طریقے سے کہ صاحب علم کو کریم کہتے ہیں، صاحب مال کو بخیل کہتے ہیں. ماشاءاللہ. پانچویں نے پوچھا علم بہتر ہے یا مال؟ کہا کہ علم بہتر ہے مال سے. کہا کس طریقے سے؟ کہا کہ علم بہتر ہے مال سے اس طریقے سے کہ علم والے کے دوست بہت سے ہیں، مال والے کے دشمن بہت سے ہیں. خوشی ہو دیئے امام زمانہ بلندتر صلوات. یہ معصوم کا پیغام کہ دولت پر ناز مت کرو، علم پر ناز کرو، علم پر فخر کرو. اور دوست بنانا ہے یا دشمن، یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ. اگر دوست بنانا چاہتے ہو تو پھر علم حاصل کرو، اور اگر دشمن بنانا چاہتے ہو تو پھر دوڑتے رہو مال کے پیچھے، کماتے رہو حلال و حرام کی تمیز. جس معاشرے میں ختم ہو جائے وہاں مال کی بنیاد پر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، دوستیاں نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں بیشتر قتل و غارت گری اسی سبب سے ہوتی ہے کہ جہاں جائیداد کے جھگڑے ہیں، جہاں سرمایے کے جھگڑے ہیں، جہاں دولت کے جھگڑے ہیں.
لیکن جہاں علم ہے وہاں سب محبتوں کے ساتھ رہے ہیں، وہاں دوستیاں فروغ پا رہی ہیں۔ ہے ایسا یا نہیں؟ سوال ہے آپ سے، بتائیے آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، کیا دشمنیاں دولت کی بنیاد پر نہیں بڑھ رہی؟ علم کی بنیاد پہ تو ایسا نہیں ہو رہا، تو جب نہیں ہو رہا تو پھر علم میں آگے بڑھو تاکہ دشمنیاں کم ہوں، دوستیاں بڑھیں۔ چھٹے نے کہا عزیزو یہ گفتگو یوں ہی نہیں ہو رہی، پیغام ہے اتحاد معصومین کے حوالے سے کہ دیکھیے اس طریقے سے معصومین نے ہماری رہنمائی کی ہے اس منزل پر جبکہ دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ چھٹے نے کہا علم بہتر ہے یا مال؟ فرمایا علم بہتر ہے مال سے۔ کہا کہ علی ہم تمہارے جواب کو نہیں مانتے، دلیل لو، دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل چاہتے ہو تو سنو، علم بہتر ہے مال سے اس طریقے سے کہ روز قیامت مال والے سے حساب کتاب طلب کیا جائے گا۔ روز قیامت مال والے سے یعنی صاحب مال سے حساب کتاب طلب کیا جائے گا، صاحب علم سے کوئی حساب کتاب طلب نہیں کیا۔ امام زمانہ بلند تر آٹھویں نے پوچھا علم بہتر ہے مال؟ اس مجمع میں جو آخری فرد بیٹھا ہے میں اسے بھی مخاطب کہا علم بہتر ہے مال سے۔ کہا کہ کس طریقے سے؟ کہا علم بہتر ہے مال سے اس طریقے سے کہ مال وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانا ہو جاتا ہے، علم وقت کے گزرنے کے ساتھ پرانا نہیں ہوتا۔ نبی نے پوچھا علم بہتر ہے یا مال؟ کہا کہ علم بہتر ہے مال سے۔ کہا کہ کس طریقے سے؟ کہا اس طریقے سے کہ صاحب مال فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، صاحب مال متکبر ہو جاتا ہے، اس کے اندر تکبر ہو جاتا ہے، لیکن صاحب علم کہتا ہے اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ سر کو جھکا کر کہتا ہے ماں عبدنا کا حق کا عبادت کا، معبود میں تیری اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکا، اس طریقے سے عبادت کرنے کا حق تھا۔ بلند تر سلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی مال نخوت سکھاتا ہے اور علم عاجزی سکھاتا ہے کہ جہاں انسان اپنے رب کی حضور بھی اس انداز سے سجدہ ہے کہ معبود میں تیری اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا۔ صاحب مال فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور صاحب علم کہتا ہے دعا کی منزل پر کہ ماں عبدنا کا حق کا معرفت کا، مالک میں تیری اس طریقے سے معرفت حاصل نہیں کر سکا کہ جو معرفت حاصل کرنے کا حق تھا۔ تو جب سب نے اپنے ایک سوال کا مختلف انداز سے جواب سن لیا تو بے اختیار قدموں میں گر گئے کہ علی اب ہم جان گئے کہ آپ واقعی علم رسول کے شہر کا دروازہ ہے۔ میں کہوں گا کل کا انسان آج کے انسان سے بہتر تھا۔ کل کے انسان نے علی کو جان لیا تو مان بھی لیا، لیکن عجب ہے آج کا انسان تو جاننے کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جاننے کے باوجود بھی جو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس نے کفران نعمت کیا، اور جو کفران نعمت کر رہا ہے اس کے لیے قرآن نے کہا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا فاکثرہم الکافرون، پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، اس کے باوجود بھی انکار کر رہے ہیں۔ بھئی کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اکثریت ان کی کافروں کی ہے۔ درود بھیج دیجئے بابا دورہ۔ تو جاننے کے باوجود نہ جانے اس دارہ اسلام سے نکل جاتا ہے، قرآن نے بتایا۔ اور پھر علم معصوم دیکھیے، ناز کرنا چاہیے آپ کو کہ اطاعت کی منزل پر اگر آپ معصومین سے محبت کر رہے ہیں تو یوں ہی نہیں کر رہے۔ یہی ہے وہ ہستیاں کہ جہاں علم کی تمام حدود ختم ہو چکی ہیں۔ یہ تو ایک سوال تھا اور جواب مختلف تھے، لیکن اب دیکھیے ایک منزل وہ بھی ہے۔ ناز کریے کس مولا کو پکار رہے ہیں، ایک منزل وہ بھی ہے۔ عزیزو یاد رکھیے، جو بھی علی کا چاہنے والا ہے، جو بھی علی کو پکار رہا ہے، وہ اس طریقے سے علی کو پکارے کہ علم کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ جی سوال پھر کیا گیا علی سے، اور اب انداز مختلف ہے۔ پہلے سوال ایک تھا اور شرط یہ تھی کہ جواب مختلف ہو، لیکن اب سوال مختلف ہے لیکن علی سب کا جواب ایک۔ عبداللہ بن عباس تو مفسر قرآن ہے، علی کے پہلو میں تشریف فرما ہے، اور ایسے میں مسجد میں سارے لوگ تشریف فرما ہیں اور سب کہہ رہے ہیں یا علی یہ بتا دیجئے، یا علی یہ بتا دیجئے، یا علی یہ بتا دیجئے۔ بھئی عجیب بات ہے، جب سارے لوگ یا علی کہہ رہے تھے تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ آج ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو دنیا اعتراض کرتی ہے۔ امام زمانہ بلند تر سلوات صلی اللہ محمد حیدری۔ رضان محترم میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا جو اتنی توجہات کے ساتھ ان معروضات کو سبقت فرما رہے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ اور بالخصوص ہمارے نوجوان دوست معصوم ذکر سننے کے بعد زیور تعلیم سے آراستہ ہو جائیں۔ کہا ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا میرے مولا سے کہ یا علی پہلے بہت مالدار تھا لیکن اب سارا سرمایہ ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، لہذا چاہتا ہوں کہ حالات کچھ بہتر ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں استغفار کر، استغفار کر۔ دوسرے نے کہا کہ یا علی بہت دن ہو گئے شادی ہوئے لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ دیکھیے وظیفہ دیا ہے علی نے کہ بہت دن ہو گئے لیکن اولاد نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں استغفار۔ عجیب بات ہے، جو غریب ہونے جا رہا تھا، جس کا مال چھپ چکا تھا، جو چاہتا تھا کہ مالدار ہو جائے، اس کو بھی وہی جواب استغفار کر۔ جس کے پاس اولاد نہیں تھی، جو اولاد نرینہ چاہتا تھا، اس کو بھی یہی جواب کہ استغفار کر۔ اور تیسرا آیا کہ یا علی میں نے ایک درخت لگایا تھا اور وہ درخت خشک ہو گیا ہے، لہذا وہ طریقہ بتا دیجئے کہ یہ درخت شاداب ہو جائے۔ کہ استغفار کر، استغفار کر۔ جناب عبداللہ ابن عباس پریشان ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہے، اس سوال سب کر رہے ہیں اور علی سب کا ایک ہی جواب دے رہے ہیں۔ چوتھا آیا کہ یا علی
کہ یا علی میں گاؤں میں رہتا ہوں، گاؤں والوں نے ایک نہر بنائی تھی لیکن اب وہ خشک ہو گئی ہے، کوئی طریقہ بتا دیجئے اس میں پانی جاری ہو جائے۔ ایک مرتبہ مولا پھر فرماتے ہیں کہ استغفار کر، دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک مرتبہ کہ مفسر قرآن کہتے ہیں کہ یا علی یہ کیا بات ہوئی کہ جس کے پاس اولاد نہیں اس کو بھی وہی جواب، جی جس کے پاس دولت نہیں اس کو بھی وہی جواب، جس کے پاس درخت نہیں اس کو بھی وہی جواب، جس کے پاس نہر نہیں اس کو بھی وہی جواب۔ کہ یا علی یہ بات کیا ہے، کہاں آپ کہاں سے کس طریقے سے جواب دے رہے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا نے پلٹ کر جواب دیا، کہا ابن عباس ارے قرآن ہی میں تو ہے کہ جب کوئی مشکل درپیش آ جائے تو استغفار کر لیا کرو۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوات۔ نعرہ حیدری۔ تو قرآن خود ایک دعا، آیات قرآنی، سورہ قرآنی خود دعا۔ اور دیکھیے معصوم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں اور جنہیں یہ 3 چیزیں مل جائیں، یہ 3 نعمتیں جنہیں مل جائیں وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، معصوم بھائی پیغام کہ دیکھو 3 چیزیں حاصل کر لو دنیا میں کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں۔ کیا پہلی چیز ہے نعمت دعا، کہ جسے دعا کرنے کی عادت بڑھ جائے۔ دیکھیے عادت کا انسانی حیات میں بڑا مقام ہے، شاید میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہو، یہ اینتھروپولوجی کا مسئلہ ہے، انسان کے متعلق معلومات کا علم۔ یہ بچے یہاں موجود ہیں، ان کے والدین انہیں اس لیے لائے ہیں تاکہ ان کی عادت ابھی سے راسخ ہو اور ایک وقت آئے گا کہ یہ اچھے عزادار بن جائے۔ تو عادت کا انسانی حیات میں ایک بڑا مقام ہے کہ جو آج کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ ہم اسی لیے تو علی علی کر رہے ہیں کہ دنیا میں علی علی کریں گے تو کل آخرت میں بھی علی علی کریں گے۔ تو عادت بہت اہمیت رکھتی ہے، تو کہ جسے دعا کرنے کی عادت ہو جائے، توجہ ہے حضرات، کہ وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ بھائی کیوں محتاج نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جہاں بھی مشکل پیش آئی وہاں چونکہ دعا کرنے کی عادت تھی، اپنے رب کے حضور ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی، وسیلے کے ذریعے سے اپنے رب کے حضور پہنچے، معصومین کا وسیلہ بنایا اور مشکل حل ہو گئی۔ کہ جسے توبہ کرنے کی عادت ہے، استغفار کرنے کی عادت ہے، کہ کبھی بھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کہ جہاں غلطی سرزد ہوئی، گناہ سرزد ہوا، چونکہ عادت تھی توبہ کرنے کی، لہذا استغفار کرنے لگے، استغفار کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی شبائے قدر کے اعمال ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہاں ہر 2 رکعت کے بعد یہی حکم ہے کہ استغفار کی تصویر پڑھی جائے۔ تو کہ جسے استغفار کرنے کی عادت ہو جائے وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور جب چاہنے لگتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے اس عادت کو اپنانے کا، کہ جب چاہنے لگتا ہے تو پھر نامہ اعمال دھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوات۔ نعرہ حیدری۔ تیسری چیز، تیسری چیز ہے نعمت شکر۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، معصومین نے بتائی ہے یہ باتیں۔ اطاعت کرنا چاہتے ہو تو ان باتوں کو اپنی حیات کا حصہ بناؤ، تب اطاعت ہوگی۔ ایسے ہی نہیں کہ ان مجلسوں میں آئے
خالی دامن آئے اور خالی دامن چلے گئے. یہ رسم ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا کو پکارنا ہے تو رسمن نہ پکارو، عقیدے کی تجلی کے ساتھ اور یقین کی دولت کے ساتھ پکارو. اس شان سے پکارو کہ یہی ہے وہ در کہ جہاں انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور دامن بھر کے لے جاتا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آواز سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوان. صلی اللہ محمد. دیکھیے آپ کا گھر آپ کے آرام کے لیے بہترین جگہ ہے، لیکن جب آپ آئیں ان مجلسوں میں تو پھر یہ سوچ کر جائیں، یہ سوچ کر آئیں کہ معصوم کی اطاعت کا حق ادا ہو جائے. اور اطاعت کا حق اسی طریقے سے ہوگا کہ اگر خالی دامن آئے ہیں تو جھولی کو بھر کے جانا ہے. یہی ہے وہ در کہ جہاں سب کچھ مل رہا ہے، علم بھی مل رہا ہے، معرفت بھی مل رہی ہے، مودت بھی مل رہی ہے، محبت بھی مل رہی ہے، اطاعت بھی مل رہی ہے. ایسے در سے کوئی خالی ہاتھ چلا جائے تو یہ بدقسمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے. جی عزیزو، پیغام ہے اس مجلس کا. تیسری چیز جسے حاصل ہو جائے وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. مولا فرماتے ہیں کہ جسے نعمت شکر کی عادت ہو جائے. کتنے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں؟ جی دولت ملی، سرمایہ ملا، ترقی ملی، عزت ملی، کبھی شکر ادا کیا؟ کتنے ہیں؟ قلیل تعداد ہے جو شکر کی منزل پر ہے. اکثریت بھول جاتی ہے، مگن ہو جاتی ہے اپنی دنیا میں جب اسے دولت ملتی ہے، جب عزت ملتی ہے. یہ بلند و بالا عمارتیں، یہ کاروں کی چمک دمک، یہ ماڈرن میڈیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے نوجوان دوستوں کو مذہب سے دور کر رہی ہیں. اور ایسے میں میرا نوجوان دوست یہ بھول بیٹھتا ہے کہ جو نعمتیں اسے ملی ہیں اس پر شکر بھی کرنا ہے، شکر بھی کرنا ہے. اور شکر کرنے کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے. مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نعمتوں کو ملنے کے بعد شکر ادا کرے. عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نعمتوں کو ملنے کے بعد شکر ادا کرے. بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نعمتوں کو ملنے کے بعد شکر ادا کرے. مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نعمتوں کو ملنے کے بعد شکر ادا کرے. جوانوں کے لیے بھی ضروری ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ضروری ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کو نعمتیں ملیں گی اور وہ شکر ادا کرنے کا عادی ہو جائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ نعمتوں کا نزول اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہم صلی اللہ. یہ نعمت ہے، معصوم کا وجود بھی نعمت ہے، معصوم کا تذکرہ بھی نعمت ہے، اور معصوم کے ذکر کو سن کر آنسو بہانا بھی نعمت ہے. دنیا انہی آنسوؤں سے پریشان ہے. دنیا اس بات پر بھی معترض ہے کہ تم روتے کیوں ہو. ہم دنیا سے کہتے ہیں کہ روتے تو ہم ہیں، اعتراض تمہیں ہے. ارے جس کو جس سے محبت ہوگی اس کی تکلیف پہ وہ رو گا. اگر تمہیں بھی نبی کے نواسے سے محبت ہوتی تو تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو کر حسین کے ظلم پر روتے. خدا کی قسم ہم اس لیے نہیں روتے،
کربلا میں فوج یزیدی نے حسین ابن علی پر ظلم کیا. روتے ہم اس لیے ہیں کہ حسین نبی کے نواسے ہیں. حسین نبی کے نواسے ہیں. روتے ہم اس لیے ہیں کہ اس حسین پر ظلم نہیں ہوا, نبی کے نواسے پر ظلم ہوا ہے. وہ نواسا ہے نبی کا حسین کہ جس کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. روتے ہم اس لیے ہیں تاکہ یہ پتا چل جائے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے. یہ گریہ اس بات کی علامت ہے. اس لیے کہ میرے مولا نے فرمایا تھا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. فرمایا دیکھو یہ علی نے وصیت کی ہے, یہ علی کی وصیت ہے کہ دیکھو ہمیشہ ظالم سے نفرت کرتے رہنا, مظلوم سے محبت کرتے رہنا. تو اب عزیزو یہ مجلسیں کسی کے خلاف نہیں ہیں, کسی کے خلاف نہیں ہیں. یہ گریہ یہ ماتم داری اس لیے ہے تاکہ ظالم سے نفرت کا اظہار ہو جائے, مظلوم سے محبت کا اظہار ہو جائے. دیکھیے فرقے فقط دو ہیں, یا ظالم یا مظلوم, یا یزیدیت یا حسینیت. سنی شیعہ یہ سب بھائی ہیں, ملت کا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت. لیکن فرقے اگر ہیں تو یا ظالم ہے یا مظلوم ہے, یا حسینیت ہے یا یزیدیت ہے. ہم چونکہ حسینی ہیں, ہم چونکہ مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں, ہم چونکہ ظالم سے نفرت کرنے والے ہیں, اس لیے ظالم کسی بھی دور کا ہو ہمارے نزدیک وہ قابل نفرت ہے. وہ کل کا یزید ہو یا آج کا یزید ہو, ہم کل کے یزید سے نفرت کرتے تھے, ہم آج بھی آج کے یزید سے نفرت کرتے ہیں. عزیزو کربلا والوں کا پیغام امن کا پیغام ہے. حسین میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ حسین جب نانا کے مدینے سے چلے تھے تو اپنی تحریک کے منشور کا اعلان کر کے چلے تھے. تحریکیں وہی ہوتی ہیں جن کے منشور ہوتے ہیں. حسین نے چلتے وقت یہی کہا تھا میں ظلم و فساد کے لیے نہیں, امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں. یہ ہے حسین کا منشور. اجرکم اللہ. حسین اس قافلے کو لے کر کربلا پہنچے اور آج 8ویں محرم آ گئی. دستور یہی ہے, طریقہ یہی ہے, بانی مجلس کا حکم بھی یہی ہے کہ آج اس کے مسائل بیان کروں جسے آپ باب الحوائج کہہ کے پکارتے ہیں. خدا کی قسم جتنے بھی آنسو ہیں بہا دو سکائے سکینہ پر, اس لیے کہ سکینہ کو رونے نہیں دیا گیا. جب بھی سکینہ روتی تو شبر تماچے مارتا, اور وہ حضرت آج آپ سے پوری ہو رہی. اجرکم اللہ. روتے آپ اسی طریقے سے کہ تمہاری آوازیں حرم عباس تک پہنچے. آج کتنے زائرین ہیں جو حرم عباس میں موجود ہو کر ماتم و گریہ کر رہے ہیں. تم یہاں موجود ہو, یہ نہ سمجھو کہ تم وہاں نہیں ہو. نہیں, اپنی آوازیں وہاں پہنچا دو. اجرکم اللہ. کون ہے عباس عبد صالح؟ خدا آپ کو کربلا کی زہرت سے سرفراز فرمائے. جب آپ جائیں گے روضہ عباس پر تو زہرت کے الفاظ نہیں ہیں السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. سلام ہو اس پر جو عبد صالح ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہے, تعبدار ہے. کون ہے عباس؟ کون ہے عباس کہ جن کا علم آج ہر عطا خانے میں موجود ہے. علم عباس کی نشانی ہے. نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو جب تک جان میں جان ہے, سانس میں سانس ہے, دشمن قوتوں کو پیغام دے دو اس علم کو ہمیشہ بلند رکھنا ہے.
جب بھی مقابلے میں صفے ہو یزید کی عباس کے علم کو سلامی دیا کرو، باطل قوتوں کو پیغام دے دو کہ یہ علم حق کا علم ہے، یہ کبھی بھی جھکے گا نہیں، ہمیشہ بلند رہے گا۔ اس لیے اس علم کو بلند رکھا، عباس نے جان دے دی اسی لیے تاکہ یہ علم بلند رہے۔ کون ہے عباس؟ راوی کہتا ہے کہ بعد کربلا کے واقعے کے بعد میرا جنت البقیع سے گزر ہوا تو میں نے ایک بیوی کی آواز کو سنا جو یہ بیان کر رہی تھی، روتے ہوئے گریہ کر رہی تھی، ابا اگر تیرے ہاتھ نہ کاٹے جاتے تو میرا حسین نہ مارا جاتا۔ اجرکم اللہ، میں نے غلط کیا تھا۔ شہزادی سیدہ شافع میشر ہیں بیوی سے، کہ ان کے بابا نے یہ سوال کیا تھا نا کہ زہرہ جلال کو چھوڑو، یہ بتاؤ امت کی شفاعت کا بھی کوئی سامان ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی نے یہی کہا تھا، بابا میری امت کی شفاعت کے لیے میرے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو کافی ہے۔ اتنا احسان ہے میرے مولا عباس کا کہ بازو کٹا دیے ہماری شفاعت کے لیے۔ حضرکم اللہ، رونے والوں شرماؤ نہیں، ہر آنکھ سے آنسو جاری رہنا چاہیے۔ ارے تم علم پر جا کر روتے ہو نا، دیکھو آج تو اس کے علم والے کا ماتم ہے۔ علم عباس کی نشانی، باب الحوائج ہے عباس، اس طریقے سے رو کہ تمہاری حاجتیں فوراً اس بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ دونوں ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آقا کی خدمت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ حسین صبر کے پروردگار ہیں اور عباس وفا کے پروردگار ہیں۔ آقا کی خدمت میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر عجب جملہ کہا کہ آقا بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، آئے کربلا میں پانی اتنا قیمتی، آقا بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، آقا مجھے اجازت دے دیے۔ عجب جملہ کہا ہے حسین، عباس کیسے اجازت دے دوں؟ ارے تم تو میری فوج کے علمدار ہو۔ آقا وہ فوج ہی کہاں رہی جس کا میں علمدار تھا؟ عباس کیسے اجازت دے دوں؟ بیویاں بے آسرا ہو جائیں گی، عباس میری کمر ٹوٹ جائے گی بھائی۔ رونے والوں ایسے میں ایک مرتبہ جب حسین کے 2 غلام نے دیکھا کہ آقا کسی طریقے سے بھی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک مرتبہ خیمے کی جانب آئے، عجب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ چھوٹی سی بچی سکینہ خالی کوزہ لیے ہوئے اعلیٰ تش کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ بھتیجی کے قریب ہے، کہا سکینہ بی بی ہم پانی لاتے ہیں، سکینہ بابا سے اجازت دلا دو۔ چچا نے بھتیجی کو گود میں دیا، آئے آقا کی خدمت میں، باپ کی نگاہ بیٹی پر پڑی، عجب جملہ کہا کہ سکینہ چچا کی سفارش لے کر آئی ہو، سکینہ بہت پچھتاؤگی، سکینہ جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا، سکینہ چچا بھی واپس نہیں آئیں گے۔ عباس کو اجازت ملی، جنگ کرنے کی نہیں، پانی لانے کی اجازت ملی۔ رونے والوں خدا تمہارے گریے کو قبول کرے، میری ماں بہنوں خدا تمہارے گریے کو قبول کرے۔ آئے راوی کہتا ہے کہ جس وقت عباس، راوی کہتا ہے کہ صبح سے ایک شہید رخصت ہو رہا تھا، قاسم ابن حسن گئے
محمد گئے، علی اکبر گئے، لیکن کسی بیوی کی رخصت پر، کسی شہید کی رخصت پر کوئی بیوی خیمے سے باہر نہیں آئی. لیکن نبی کہتا ہے کہ عباس رخصت ہونے لگے تو ایک مرتبہ بیویاں خیموں کے باہر آئی اور یہی کہہ رہی تھی، نہ جاؤ عباس، نہ جاؤ عباس، نہ جاؤ عباس. عباس ہم بے رضا ہو جائیں گے، ہم بے آسرا ہو جائیں گے. حضرکم اللہ میدان جنگ میں آئے، بڑی بہادری سے لڑے، بڑی شہامت کے ساتھ جنگ کی. ایسے میں علم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی جانب آیا. ہزاروں کربلا میں ایک منزل وہ بھی آئی کہ علم دائیں ہاتھ سے قلب کی جانب آیا. اور پھر کربلا میں ایک آواز گونجی، یا آقا ہو علیکم منی سلام، آقا سلام قبول کیجئے. حسین نے بھائی کی آواز کو سنا. ارے عجب جملہ کہا، روتے آؤ میرے ساتھ، خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے. ارے کوئی بھائی وہ دن نہ دیکھے حسین نے دیکھے ہیں. عجب جملہ کہا، الان ان کا سارا دہری، الان ان کا سارا دہری. عباس میری کمر ٹوٹ گئی بھائی، میری کمر ٹوٹ گئی بھائی. عباس کہا ہو آواز دو. عباس کے لاشے کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ سر کو دان پر رکھ کر کہا، عباس بھائی کو آواز دے رہے تھے، لو بھائی آ گیا. ایک مرتبہ غلام نے کہا تھا ایسا نہ کریں، ارے زندگی بھر غلامی کی ہے. ارے سر کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر عباس نے رکھ دیا. زان سے ہٹا کر کہا عجب جملہ کہا ہے بھائی نے. کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. عباس اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو بیان کرو. کہا میری دو وصیتیں ہیں، میری دو وصیتیں ہیں. دیکھو اس طریقے سے رو کہ شہزادی سیدہ راضی ہو جائے. میں کہوں گا شہزادی ام المنین آپ کا بڑا احسان ہے بقائے حق پر. شہزادی غلاموں کا بخشا قبول کیجئے. شہزادی آپ کو بڑی تمنا تھی نا کہ کوئی لال ایسا ہو جو حسین کے کام آ جائے. شہزادی آپ کے لال نے حق ادا کر دیا. بی بی اپنے لال کی شہادت کا بخشا قبول کیجئے. اجرکم اللہ. عجب جملہ کہا کہ آقا میری پہلی وصیت تو یہ ہے، میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میری لاش کو خیمے میں نہیں لے جائیے گا، اس لیے کہ میں بچوں سے پانی کا وعدہ کر کے آیا. میں بچوں سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. آقا شرمندہ ہو کہ پانی سکینہ تک نہ پہنچا سکا. کہ بھائی اور کیا کہنا چاہتا. کہا کہ دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا، ارے کتنی محبت ہے غلام تو آقا سے. کہ آقا جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آنکھ کھول کر آپ ہی کی زیارت کی تھی. آقا چاہتا ہوں آج آخری وقت بھی آپ ہی کی زیارت کروں. کہ بھائی پھر کیوں نہیں دیکھتے. کہ آقا کیسے دیکھوں، ایک آنکھ میں سر کا خون جمع ہوا، ایک آنکھ میں دین بے بس ہے. حسین نے ماں کے دامن سے بھائی کی آنکھوں کے خون کو صاف کیا. اور ایسے میں کربلا میں وہ وقت بھی آیا کہ جب غلام آقا کے سامنے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا.
ارے اب مجبور باپ کیا کرے، مجبور بھائی کیا کرے، ایک مرتبہ عالم کو لیا، مشکیزے کو لیا، چلے خیمے کی جانے، ادارو اب جو عالم قریب آیا، ایک مرتبہ سکینہ خوش ہو گئی، آئے سکینہ، آئے پیار، ارے دیکھو جب بھی عباس کا ماتم کیا کرو، سکینہ کا ماتم بھی کر لیا کرو، اس لیے کہ جو عالم میں مشکیزہ ہے نا، یہ وفا کی نشانی ہے۔ آئے سکینہ سمجھی علم آیا ہے، چچا بھی آ گئے، پانی بھی آ گیا، سب بچوں کو جمع کرنا شروع کیا، آواز دی آؤ بچوں آؤ، پانی آ گیا، پانی آ گیا، چچا آ گئے، رونے والوں خدا تمہارا دوسرے کو قبول کرے، اور اب جو عالم قریب پہنچا، سکینہ کی آس ٹوٹ گئی، آواز دی وہ بھی اماں، علم تو آیا ہے، علمدار نہیں آیا، علمدار نہیں آیا۔ آئے شام غریبہ، سکینہ کے کرتے کا دامن چلا، سکینہ کے تماچے لگے، سکینہ کے کانوں سے گندے چھینے گئے، اور چھوٹی سی بچی پکار پکار کے کہہ رہی تھی آجا